آج جس مووی کا ریکیپ ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ڈراؤنڈ جائنٹ۔ مووی کے سٹارٹ میں ہمیں 3 سائنٹسٹ دکھائے جاتے ہیں جن میں ایک کا نام سٹیون ہے۔ اصل میں اس سمندر میں ایک دن پہلے بہت بڑا طوفان آیا تھا جس کی وجہ سے ایک ڈیڈ جائنٹ بیچ پر آ گیا تھا۔ اس ڈیڈ کریچر کو دیکھ کر فشرمین بہت حیران ہوئے اور فوراً پولیس کو اطلاع دی گئی، مگر کوئی بھی ان کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہ تھا۔ لیکن جیسے جیسے لوگوں نے بیچ کو وزٹ کیا انہیں حقیقت معلوم ہو گئی اور ہر طرف ڈیڈ جائنٹ کی کہانی پھیل گئی۔ فائنلی کچھ سائنٹسٹ خود اس بیچ کو وزٹ کرتے ہیں اور اس جائنٹ کو اپنے سامنے دیکھتے ہیں جس کے بارے میں وہ لوگ بہت عرصے سے کہانیاں سن رہے تھے۔ اس جائنٹ کو دیکھنے کے لیے بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے مگر کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا رہا تھا کیونکہ سب اس سے بہت ڈر رہے تھے۔ یہاں پر سٹیون اور اس کے ساتھی اندازہ لگاتے ہیں کہ اس جائنٹ کا وزن کم از کم 80 ٹنز کے قریب ہوگا۔ سٹیون نے بتایا کہ جائنٹ کی عمر کا اندازہ لگانا خاصا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس کے لپس اور نوز دیکھ کر یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ ایک ینگ جائنٹ کی باڈی ہے۔ وہ تینوں سائنٹسٹ اس کے ارد گرد گھوم کر اس پر ریسرچ کر رہے تھے۔ اس کی پام اس قدر بڑی ہے کہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے اس بڑے سے پام میں مچھلیاں تیر رہی ہیں۔ سٹیون کا کہنا تھا کہ اس جائنٹ کے سائز سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک ایگزسٹ کیسے کرتے ہیں۔ وہ بیچ پر کھڑے لوگوں کو جائنٹ سے کمپیئر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تو جائنٹ کی چھوٹی چھوٹی کاپیز لگتی ہیں۔ سٹیون اس کی باڈی کو دیکھ کر حیران ہی ہو رہا تھا کہ اس کی کولیگ وہاں جائنٹ کی باڈی پر چڑھ جاتی ہے اور وہاں موجود لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ جائنٹ کی باڈی پر چڑھنا بالکل سیف ہے، تو وہ لوگ جلدی سے اس کی باڈی پر چڑھ جاتے ہیں۔ سب بہت خوش ہو رہے تھے، کوئی اس کی باڈی پر جمپ کر رہا تھا تو کوئی کھیل رہا تھا، لیکن سٹیون نے نہ تو اسے ٹچ کیا اور نہ ہی اس پر چڑھا۔ ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں موجود لوگ کم ہونے لگے کیونکہ سب اپنی زندگیوں میں مگن ہو رہے تھے اور واپس لوٹ رہے تھے۔ 3 دن بعد سٹیون پھر سے یہاں آتا ہے کیونکہ وہ اس جائنٹ میں بہت انٹرسٹڈ تھا اور ایسا کرنے سے وہ بہت مطمئن محسوس کر رہا تھا۔ سٹیون کے مطابق وہ جائنٹ اس کے آس پاس موجود لوگوں کی نسبت زیادہ زندہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ کچھ بچے اس کے اوپر سلائیڈ لے رہے ہیں اور کچھ لوگ اسے کاٹنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اس نے آج جائنٹ کے پاس بہت وقت گزارا۔ وہ سب لوگوں کے جانے کا ویٹ کرتا رہا۔ جب وہ جائنٹ کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ڈکے ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اور اس کے سب باڈی پارٹس پہلے سے بہت مختلف نظر آ رہے ہیں۔ وہ ایک لڑکی کو جائنٹ کے کان پر بیٹھے دیکھتا ہے جو اس کے کان کو چیئر بنا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ سٹیون نے غور کیا کہ اس کے فیس سے اس کی ینگ لک بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس نے اندازہ لگایا کہ سمندر کی تہہ میں بہت عرصہ رہنے کی وجہ سے اس کے باڈی ٹیشوز خراب ہو چکے تھے۔ سٹیون نے جائنٹ کے منہ پر ایک کیڑا چڑھتے دیکھا جو اس کے منہ میں جانے ہی والا ہوتا ہے۔ وہ انسان کی حقیقت کے بارے میں سوچتا ہے کہ زندہ رہتے ہوئے تو وہ خود پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتا اور اب کتنا بے بس ہو گیا ہے۔ سٹیون اب بہت ہمت کر کے آخر کار اس جائنٹ پر چڑھ جاتا ہے۔ اس کی چیسٹ پر چڑھنے کے بعد اس نے جائنٹ کا بازو دیکھا جو بالکل ڈیڈ ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھوں پر بھی ایک عجیب سا پردہ آ گیا تھا جو تالاب نما لک دے رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس نے سوچا کہ انسان کی تنہائی کی تکلیف اس کے مرنے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ دیکھ کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے۔ نیکسٹ ٹائم جب وہ جائنٹ کے پاس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بازو اور ٹانگیں کافی حد تک ختم ہو چکی ہیں، بلکہ اس نے دیکھا کہ اس کی باڈی کے پیسز کیے جا رہے ہیں۔ اس کو انسان ہونے پر شرم سی آنے لگی کہ کیسے ایک انسان دوسری باڈی کی انسلٹ کر رہا ہے۔ اگلے دن سٹیون جب آیا تو وہ حیران ہو گیا کہ اس جائنٹ کا سر بھی اتار لیا گیا تھا اور بہت تیزی سے چرند پرند اس کی باڈی سے اپنی خوراک حاصل کر رہے ہیں۔ اب سر کے بغیر اس کی باڈی انسانوں جیسی نہیں لگ رہی تھی۔ سٹیون سے اس باڈی کا ریلیشن اور فینٹیسی کافی حد تک آہستہ آہستہ کم ہو رہی تھی۔ کافی دن تک اب وہ بیچ پر نہیں گیا۔ کافی ہفتوں بعد جب وہ وہاں آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ساری باڈی ختم ہو چکی تھی اور وہاں صرف چند ہڈیاں موجود تھیں اور سب لوگ اس کے پاس آنا بھی چھوڑ چکے تھے۔ کافی مہینوں کے بعد تو لوگ یہ بھی بھول چکے تھے کہ کبھی وہ جائنٹ وہاں آیا بھی تھا کہ نہیں۔ سٹیون نے دیکھا کہ جائنٹ کی باڈی کے مختلف پارٹس اور بونز شہر میں جگہ جگہ ڈیکوریشن کے طور پر رکھے گئے تھے۔ ایک دن سٹیون نے دیکھا کہ شہر سے دور ایک جگہ پر اس کا اسکل موجود تھا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ انسان کے وجود کی کیا اہمیت ہے اور کیا حقیقت ہوتی ہے۔ ایون کہ جائنٹ کے کچھ پارٹ سرکس میں بھی رکھے جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے بھی جائنٹ کو دیکھا تھا وہ اسے ایک مانسٹر سمجھتے تھے، مگر سٹیون کی یادوں میں وہ آج بھی زندہ ہے۔ وہ اکثر اپنے خوابوں میں دیکھتا کہ وہ جائنٹ شہر سے جگہ جگہ اپنے باڈی پارٹس کو کلیکٹ کرتا ہے اور پھر کسی گمنام سمندر میں چلا جاتا ہے۔ اس مووی کے اندر زندگی کی حقیقت بیان کی گئی ہے
کہ کیسے ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے، لوگوں پر اپنے اثرات چھوڑتا ہے، کچھ سیکھتا ہے، کچھ سکھاتا ہے، اور آخر کار وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور پھر دن، ہفتے، مہینے، سال اور پھر کئی سال گزر جاتے ہیں اور کوئی انہیں یاد تک نہیں کرتا، بالکل اس جائنٹ کی طرح کہ کس طرح وہ پہلے سب کے لیے فینٹیسی تھا اور پھر آخر کار لوگ اسے بھول گئے۔ یہ زندگی کا ایک کڑوا سچ ہے کہ جب تک کوئی سامنے رہے یا زندہ رہے سب اسے یاد کرتے ہیں، اور مرنے کے بعد سب اسی اپنے پیارے کو بھول جاتے ہیں۔ یہی زندگی کی حقیقت بھی ہے اور دنیا کا دستور بھی۔ مووی کے بارے میں کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔